طریقے پر دنیا میں پیدا فرمایا، بے مثال اس معنی پر کہ بغیر مرد کے تنہا عورت سے اپنی قدرت سے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش کی بداعت، جدت، نیا طریق کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ بغیر باپ کے بھی عورت سے وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لوگوں نے اس پر کلام بھی کیا، اعتراض بھی کیا کہ بغیر مرد کے تنہا عورت سے کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، یہاں تو ماں سے تنہا پیدا کر دیا، وہ ذات تو وہ ہے جسے نہ ماں کی ضرورت نہ باپ کی ضرورت، بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو کم از کم یہاں ایک جز ماں کا تو ہے، وہاں تو نہ ماں نہ باپ، بغیر اس کے پیدا کر دیا، تو یہ جواب دے دیا۔ مگر ذات باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث فرمایا، اور لوگوں کی توجہ زیادہ تر متوجہ رہی۔ آخر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب جس کو انجیل کہا جاتا ہے، آج کی اصطلاح میں جو لوگ اسے مانتے ہیں وہ انجیل نہیں، وہ اسے بائبل کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تیسری بڑی کتاب تھی، لیکن ذات باری تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس کا وجود تو سب مخلوق سے پہلے اور جس کا ظہور تمام نبی اور رسولوں کے بعد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد انہیں مبعوث فرمایا، اور ایسی سرزمین میں انہیں مبعوث فرمایا جو اس زمین کا بالکل درمیان ہے، آبادی کا نہیں، زمین کا وہ درمیان ہے۔ اس زمین کی ابتدا پیدا کرنے پھیلانے کی جو ہوئی، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، جس کی بنیاد ابتدائے ارض سے ہے، جب زمین کو پھیلایا گیا تب سے ہی اس کی ابتدا ہے، بنیاد۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد نہیں اس کی اٹھائی، بنیاد نہیں بھری، بنیاد تو پہلے ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اگر ذکر کیا بھی ہے تو تعمیر کا کیا، بنیاد کو تو یوں کہا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بیت اللہ کی تعمیر بنیاد سے شروع کی تھی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بیت اللہ بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہاں بناؤ، کتنا بڑا بناؤ؟ تو ذات باری تعالیٰ نے فرمایا میں ایک بادل بھیج رہا ہوں، اس بادل کا سایہ جہاں جہاں ہو اس کے کناروں پر آپ بنیاد کو پھیرنا دیکھنا، وہاں بنیاد نکلے گی۔ مٹی ہٹائی جہاں جہاں بادل کا سایہ تھا، تو یہی بیت اللہ کی پوری جو اب تعمیر اور اس کا حصہ جو اب باہر حتیم کہا جاتا ہے، تو وہاں سے یہ بنیاد اٹھانا شروع کیا۔ نیچے کے پتھر سبز رنگ کے ہیں اور اوپر کے پتھر کالے رنگ کے ہیں، لیکن موجودہ جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے یہاں آج جو موجودہ تعمیر ہے یہ 11ویں تعمیر ہے۔ رد و بدل ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی وہ 9ویں تعمیر تھی، اور نبی کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے 10ویں تعمیر، پوری جو بیت اللہ کی بنیاد تھی اسے بنا دیا، لیکن
ان کے بعد حجاج ابن یوسف انہوں نے اس تعمیر کو گرا دیا اور یہ کہا کہ جو نبی کے زمانے کا بیت اللہ ہے میں اسی نوعیت پر بناؤں گا، اسی طرح بنا دیا۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، لوگوں نے کہا کہ ہم وہی تعمیر جو نبی کی پسندیدہ تعمیر تھی، عبداللہ بن زبیر جو تعمیر کیا تھا ویسے ہی بنا دیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر کے آمد تعمیر نو سا، جو آئے گا نئی تعمیر بنائے گا، بیت اللہ کی تعمیر کو کھیل بنا لیا جائے گا، اس لیے یہی روک دیا جائے جہاں ہے۔ آج وہی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، اور حجاج ابن یوسف نے جو تعمیر کی تھی وہ موجودہ تعمیر ہے، مرمت ہوتی رہتی ہے مگر اسے رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال وہ زمین کا بالکل درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پیدا فرمایا۔ پہلے انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، لیکن قوم کا، قبیلے کا، خاندان کا، خطے کا الگ الگ نبی آتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ایسی جگہ جو پوری زمین کا درمیانی حصہ ہے، اور وجہ چونکہ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی کو نبی بنائے رکھنا تھا، اس لیے اعلان کر دیا ارسل الی الناس کافۃ، تمام انسانوں کے لیے اب یہ ایک نبی، یہ آخری نبی ہوں گے۔ تو لہذا اس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا۔ وجود تو پوری مخلوق سے پہلے ہے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ لوح و قلم، کچھ نہیں، لیکن نبی کا وجود اللہ نے پہلے موجود فرما دیا۔ ایک حدیث ہے بڑی مشہور، لو شاء لما خلقت الافلاق والارضین، اگر آپ کا وجود نہ ہوتا زمین و آسمان کو بھی میں پیدا نہ کرتا، تو نبی کا وجود پہلا، لیکن ظہور سب سے بعد۔ اب یہ نبی آخر الزمان جن کی تعریف ہم اپنی زبان سے نہیں کرتے، چونکہ نہ زمین میں وہ طاقت، نہ آسمان میں وہ طاقت، نہ کسی مخلوق میں وہ طاقت جو نبی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت روحانی عنایت فرمائی ہے۔ جس قرآن پاک کے لیے زمین بھی انکار کر رہی ہے، آسمان بھی منع کر رہا ہے، پہاڑ کے لیے بتا دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ پر اگر اتارتا، پہاڑ پر بھی اس قرآن کی وجہ سے، اس کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی، قرآن پاک نبی پر ہوتا، وہ قرآن جس کے لیے زمین انکار، آسمان انکار کر رہا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا، بڑی بڑی مخلوق نے۔ تو ذات باری تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنا عظیم قوت والا روحانی بنایا کہ قرآن پاک نبی پر اتارا، اور درمیان میں جبریل امین واسطہ بنے۔ جبریل اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ جو ایک انگلی کے اشارے پر پوری مخلوق کو، زمین اور آسمانوں کو اٹھا کر پلٹنے کی طاقت ہے، کتنی قوت و طاقت والا فرشتہ، رمضان کے مہینے میں شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مقام بیت العزت پر اسے رکھ دیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق 23 سال میں سے اتارا۔ پہلی کتابیں آئی، لکھی ہوئی آئی، پہلی کتابیں نازل فرمائی، ایک دم نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو لکھی ہوئی آ گئی،
حضرت داؤد کو زبور بھی تو لکھی ہوئی آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عنایت فرمائی، لکھی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب ایک دم حضرت عیسیٰ کے ذہن میں القاء فرمایا، اپنی زبان سے ادا کیا، اسے لکھ لیا گیا، وہ انجیل بن گئی۔ لیکن یہ قرآن پاک کی بات ہی عجیب ہے۔ اولاً قرآن پاک کو ذات باری تعالیٰ نے، اگرچہ ہر چیز لوح محفوظ میں ہے، اوروں کا ذکر نہیں، قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن پاک لوح میں محفوظ، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم نہیں، پورا نہیں، لکھا ہوا نہیں، بلکہ جبریل امین نے لا کر کے آسمان دنیا پر رکھ دیا، وہاں سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اتارا گیا۔ لیکن جب اولاً اتارا قرآن پاک 5 آیتیں اولاً نازل فرمائی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 5 آیتوں کے نازل ہو جانے سے جسمانی قلبی کتنا اثر ہوا اندازہ لگائیے۔ جبریل امین جو اس پوری مخلوق کو آنن فانن میں ذرا سے اشارے پر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں آئے، اصلی صورت میں باہر آئے، اندر غار حرا میں آئے تو انسانی صورت میں تبدیل ہو گئے، اور اپنی بغل میں پکڑا اور اتنا دبایا کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ایک طرف کی پسلی دوسری طرف جا کر مل گئی، جان نکلنے کے قریب ہو گئی، اتنا مجھے دبایا، 3 مرتبہ دبایا۔ اس لیے دبایا تاکہ جسم میں قوت اور طاقت اتنی آ جائے کہ قرآن پاک کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب 3 مرتبہ یہ عمل ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیتیں نازل فرمائیں۔ 5 آیتیں بڑی معروف اور مشہور ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں، اگر ان 5 آیتوں کا مطلب، ان کی تفسیر، ان کی وضاحت کم سے کم 1 سال چاہیے کہ 1 گھنٹہ روز بیان کریں تو 360 گھنٹوں میں بھی حقیقتاً پوری نہیں ہوگی، مگر مفہوم آ جائے۔ چونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کی جتنی چیزیں تھی، جتنی ہیں اور جتنی قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی تک آئیں گی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا۔ کوئی چیز دنیا کی کسی کا بھی آپ ذکر کرو، آگے آنے والی چیز ہو، کوئی بھی نئے مسائل ہو، قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ پہلی جتنی کتابیں تھیں ان تمام کی جو ضرورت کی چیزیں، ضرورت کے علوم اس قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حقانیت اور جامعیت پر دلیل پیش کر رہے ہیں، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر رتب و یابس، ہر بڑی اور چھوٹی، ہر چیز کا ذکر اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک آیت کے بارے میں اگر تحقیق کی جائے زندگی ختم ہو سکتی ہیں، مگر اس آیت کے مضامین، مفاہیم اور اس سے استدلالات وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک چونکہ حاکموں کا حاکم اللہ، جتنا بڑا آدمی اس کے کلام میں اتنی ہی جامعیت ہوتی ہے۔ وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے، وہ ایک اشارے میں پوری مخلوق کی باتوں کو رکھتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اسی کی تفسیر کرو، چیز کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے علاوہ کو چیز کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ جتنی بھی کوئی چیزیں ہیں وہ سب شے میں داخل ہیں. وہ آسمان ہو زمین ہو. آسمان میں کیا ہے, زمین میں کیا ہے, ہمارے اور آپ کے دلوں میں کیا ہے, ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہر چیز پر قادر ہوں. اب اس چیز کی تفسیر کرنا شروع کرو کہ یہ بھی ایک چیز ہے, یہ بھی چیز ہے. ہم اپنے گھر کی چیز کوئی شمار نہیں کرا سکتے کہ جائے کہ اس پورے عالم کی چیزوں کا شمار. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. اس کی تفصیل زندگی ختم, مگر اس ایک آیت کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا. اتنی جامع یہ قرآن پاک. اب مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کی یہ مختصر سی تعلیم کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلی, موجودہ, آئندہ, ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز قرآن پاک میں موجود ہے. صرف ہمارا اس کا پڑھنا, اس کا جاننا وہ الگ چیز ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما دی, ایک دعا مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں. میرے لیے جو حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, یہ ایک دعا ہے. میرے لیے جو دعائیں مانگی میں اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں. دعا کیا مانگی؟ اے اللہ یہاں انہی میں سے ایسا رسول پیدا فرما جو یہیں سے ہو, انہی میں سے. یہ دعا کا ثمرہ کہ مکے کی وہ سرزمین جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, وہ مکان آج بھی اللہ کا فضل محفوظ ہے. وہ مکان آج بھی محفوظ, وہی بیت اللہ کے بالکل دروازہ, اور دروازے کے سامنے آگے مکان تو دیواریں ہیں, مگر جب کوئی چیز نہیں تھی تو وہ مکان وہی موجود ہے, وہاں مبعوث. لیکن کیا دعا مانگی کہ انہی میں کا ہو, کیونکہ اپنا قریبی اپنے قریبیوں کے احوال اور حالات, عادات, معاملات, اخلاق سے وہ واقف ہوتا ہے. ان کی تربیت کرنے میں اسے آسانی ہوگی. غیر کو پہچاننے کے لیے زمانہ دراز کی ضرورت ہوگی. اسی لیے وہیں پر پیدا کرنا, تو پیدا ہو گئے. پھر کہا یتلو علیہم آیاتک, آپ کی کتاب کی جو آیات وہ انہیں پڑھنے والا. کون سی کتاب کی آیات؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء عموماً کم و بیش آئے. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا, لقد اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول, کہ ایک کتاب نازل کروں گا, ایک رسول آئے گا, اور وہ رسول آ کر کے انہی میں کا ہوگا, تم اس پر ایمان لاؤ. لتؤمنن بہ ولتنصرن, اگر تمہارے زمانے میں آیا تو تمہیں اسی پر ایمان لانا, اس کی آمد اور مدد کرنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. اگر کوئی نبی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی, اطلاع دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے, لیکن ان کا آنا بحیثیت نبی کے نہیں ہوگا بلکہ بحیثیت امتی کے ہوگا. نبی تھے جب تھے, لیکن اب جو دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو اب وہ نبوت کی حالت میں نہیں, امتی بن کر کے آئیں گے. اسی لیے نبی کی شریعت کی وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے ہیں. البتہ کچھ خصوصیات ہیں جو آنے کے بعد ان کے وہ ہوں گی, وہ علیحدہ چیز ہے. تو یہ قرآن پاک
ذات باری تعالیٰ نے جو حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں آ گئے تو تم ان پر ایمان لانا، اعانت اور مدد کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا علم وعدے وعید اللہ سے تھے. تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ان پر جو کتاب آپ نازل فرمائیں گے وہ کتاب کے پڑھنے والے ہوں، خود پڑھنے والے، پڑھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے والے، سکھانے کے بعد. کیونکہ قرآن خالی الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن پاک کا پڑھنا الفاظ کا، یہ قرآن مکمل نہیں، الفاظ ہیں. مقصود الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہے، اس کا مطلوب جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے. الفاظ کا مطلوب ان کا مفہوم ہوتا ہے. کہ ہم اگر یوں کہیں ایک گلاس لے کر کے آؤ تو مطلب کیا؟ گلاس نہیں، گلاس میں پانی لے کر کے آؤ، تو یہ اس کا مفہوم ہے. تو گلاس تو ظرف ہے لیکن مقصود اس کا مفہوم ہے، اور اس میں جو چیز ہے وہ ہے. اس لیے قرآن کے الفاظ تو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے وہ اصل مطلوب ہے. اس لیے فقہا نے جو قرآن پاک کی تعریف فرمائی، اللفظ والمعنی جمیعا، قرآن نام، الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعے کا مل کرنا. یہ بھی ایک بہت لمبی بحث ہے. عجیب بات، قرآن پاک عربی زبان میں ہے مگر ہماری اپنی زبانیں تو الگ الگ ہیں. کوئی 20, 30, 50 کلومیٹر جاؤ تو سب زبانیں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، لغتیں بدل جاتی ہیں. لیکن قرآن پاک جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں میں افضل زبان عربی کی زبان ہے. چونکہ یہاں تو تمام کتابوں کی جامع قرآن پاک عربی زبان میں ہے. مرنے کے بعد ہر آدمی کی زبان اپنی زبان نہیں رہے گی، ہر آدمی کی زبان مرتے ہی عربی میں بدل جائے گی. میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، مشرق مغرب میں رہنے والا، مرتے ہی آدمی کی زبان عربی میں. حدیث پاک میں آتا ہے جب روح عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، سوال کرنے والا فرشتہ منکر نکیر آتے ہیں، آ کر کے جو وہ سوال کریں گے تو وہ عربی زبان میں سوال کریں گے. من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل الذی بعث الیک. یہ 3 سوال کیے جائیں گے عربی میں. اب اگر وہ ایمان والا ہوگا عربی میں جواب دے گا، ایک دم زبان بدل جائے گا. ربی اللہ، دینی الاسلام، ھذا الرجل محمد نبی، عربی میں بولے گا. اور جو ایمان والا نہیں ہوگا تو وہ بھی جواب عربی میں دے گا، مگر کیا دے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، عربی میں بولے گا. وہ مرتے ہی زبان سب کی عربی زبان. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، حدیث پاک میں ہے، وہاں بھی جو سوالات ہوں گے سب عربی. یہاں تک کہ فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لسان اہل الجنتی عربی، جنت والوں کی زبان بھی عربی. یہ حدیث پاک کے ساتھ. تو بہرحال قرآن پاک یہ عربی زبان میں. ہمارے بولنے کا طرز انداز لغت سب الگ الگ، لیکن قرآن پاک کا ایک کمال ہے. اب مشرق میں جاؤ یا مغرب میں، شمال و جنوب میں، جب آپ نماز امام کے پیچھے پڑھیں گے، امام کی زبان چاہے کچھ بھی ہے مگر جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، یہی انداز، یہی تجوید، یہی صفات، یہی الفاظ، چاہے اپنی ذاتی زبان کچھ بھی ہو. قرآن پاک اسی لیے نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، نہ بدلا جائے گا. جیسا اللہ نے نازل فرمایا، ہر پڑھنے والا اپنے اسی انداز میں پڑھتا ہے. چاہے آپ کہیں بھی جائیں، چاہے مکی کے امام سے سنیں اور چاہے اپنے مسجد کے امام سے سنیں، کوئی فرق نہیں ہے. وجہ صرف قرآن کی یہ حقانیت اور قرآن کی یہ ایک کمالی صفت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی زبان نہیں بدلتی. وہ کیوں ہے؟ یہ دلیل ہے اسی بات پر کہ کہیں آپ چلے جائیے، بولنے والی زبان اپنی مادری زبان الگ،
مگر قرآن پاک کو جب کوئی بھی پڑھے، زبان اس کی ذاتی کچھ، مگر قرآن پاک کے پڑھنے کے وقت میں اس کے مخارج تو مخارج، الفاظ کی صفات بھی نہیں بدل سکتا۔ سین اور صاد دونوں قریبی مخرج ہے، مگر سین کو سین اور صاد کو ساتھ ہی پڑھے گا، چاہے وہ انگریزی نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایرانی، تورانی، ترکی کوئی بھی زبان ہو، یہ قرآن کا قرآن۔ تو یہ قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اب پورے قرآن پاک نبی پر جب اتار دیا گیا تو نبی کا دل نور سے مکمل منور ہو گیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا نور مانتے ہیں، مگر نبی خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، ویسے تو میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن فرق ہے، مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ کیا؟ یوحا الی، اللہ کا کلام جو ایک نور ہے، اللہ کی ذات نور، اللہ کا کلام نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو پیدا کیا تو ایک مادہ نور اس سے پیدا فرمایا۔ ہمارا تمہارا مادہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یخرج من بین الصلب والترائب، یہ اصل مادہ ماں کے سینے، باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم میں جاتا ہے۔ ماں کے سینے، باپ کی پیٹھ دونوں سے نکل کر مل کر مادہ ماں کے رحم میں جاتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا اصلی مادہ ہے، لیکن نبی کا مادہ یہ نہیں۔ فرق صرف بنیادی چیز پر ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، مادہ نور پیدا فرمایا اور فرما کر 4 حصے بنائے۔ ایک حصہ سب سے پہلے نبی کے نور کو لگا، ایک حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک نور کے حصے سے لوح کو پیدا کیا، 3 حصے ہو گئے۔ چوتھا حصہ باقی رہا نور کا، پوری کی پوری مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس ایک مادہ نور سے پیدا کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہ نور کے معنی یہاں اہل علم میں ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نور السماوات ہے، اللہ منور السماوات والارض کے معنی ہے کہ آسمان و زمین کو روشن کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات۔ تو بھائی اسی سے اندازہ لگائے کہ قلم 1/4 نور سے، لوح 1/4 نور سے، اور یہ پورا عالم 1/4 نور سے، اور نبی کا مادہ تنہا 1/4 نور سے پیدا کیا۔ تو اس نور کے مقابلے میں نبی کے نور کی اور دیگر نور کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے زمین 1/4 نور سے، زمین آسمان 1/4 نور سے، اور نبی کو تنہا ایک نور سے۔ یہ باطنی قوت اور طاقت نبی کی جسمانی روحانی ہے۔ اسی بنا پر آسمان تک جانے کے لیے قرآن پاک میں دنیا کی جو سیاستیں ہیں، دنیا کی جو حکمتیں ہیں، جو سائنس موجود ہے، قرآن پاک تو اس سے بھی آگے کی خبر ہمیں دیتا ہے، مگر ہم اسے حقیقت میں پڑھنے کا جو ایک طریق ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ ورنہ قرآن پاک آج پڑھنے والا، آج کا سائنس داں اور قرآن پاک کو حقیقت میں سمجھنے والا ذرہ برابر اس کو ٹھہر نہیں سکتا قرآن پاک کے پڑھنے والے کے مقابلے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اپنے زمانے کے بڑے سائنسداں تھے، مگر پہلی بات پر ہی خاموش ہو کر سن کر چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا قرآن و حدیث کا۔ تو یہ قرآن بڑی علوم سے بھرپور ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف حلال و حرام تو 500 ہی آیتوں میں ہے، حلال و حرام کا ذکر تو کوئی 500 آیتوں میں ہے۔ 6166 آیتیں جو باقی رہ جاتی ہیں ان میں تو یہی دنیاوی علوم موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو سرتاپا اس لیے نور کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ظاہری اعتبار سے ہم نے آپ میں کوئی فرق نہیں، خود نبی کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، مگر فرق یوحا الی،
میرے پاس وہی آئی ہے، اور وہی کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ذاتی کلام ہے۔ اور کتابوں میں اور قرآن پاک میں بھائی ایک فرق ہے، اور کتابیں تو اللہ کی کتاب ہیں، اور کتابیں تو اللہ کی کتاب ہیں، اور قرآن پاک کتاب ہونے کے ساتھ اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ قرآن قرآن ہے، کتاب ہے، مگر اور کتاب کتاب ہے، لکھی ہوئی آ گئی، ذہن میں ڈال دی، بول دی، لکھ دی، لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، ذاتی کلام، وہ محفوظ ہے لوح کے اندر، وہاں سے وہی کلام منتقل ہوا ہے، اور جبریل کے واسطے آ کر نبی کے قلب میں اتارا گیا، اور نبی نے اسے اپنی زبان سے ادا کیا۔ صحابہ میں سے 6 صحابہ نے اس قرآن پاک کو لکھا، اور باقی 6 صحابہ کا لکھا ہوا یہی ایک کتاب قرآن پاک نبی کے زمانے میں رہی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہی رہی، حضرت عمر کے زمانے میں وہی رہی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوا تو اس وقت میں اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے لغت عرب میں 7 تھی، تو 7 طرح عربی میں پڑھنے کی اجازت تھی، جیسے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، جیسے بعض مد کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، لیکن مطلب اور معنی نہیں بدلا جائے گا، وہ اسی طرح رہے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا اس حیثیت ہے، بشریت الگ چیز ہے، نورانیت الگ چیز ہے، اسی بنا پر کبھی کبھی بعض روایات میں آتا ہے نبی کا سایہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، بشر تھے، بشریت تھی، سایہ بھی ہوتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے محبوب مقرب بندے تھے، اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، بادل سایہ کیے رہتا تھا، اس سایہ کرنے کی وجہ سے نبی کا سایہ نظر نہیں آتا، یہ اگلی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اور قرآن کی یہ حقیقت محترم، اب بتانا یہ ہے کہ یہ اس نبی کا کلام ہے، اس قرآن پاک کا مفہوم اور مطلب، جس قرآن پاک کی یہ مختصر سی حقیقت اور جس نبی کی یہ حقیقت، یہ کتاب اس نبی کا کلام ہے، اور نبی کا کلام قرآن کا مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ بڑوں کے کلام کو ہر ایک نہیں سمجھتا، بڑوں کے کلام کو سمجھنے کے لیے بڑوں کے پاس رہنے والا ہی اس کی حقیقت بتائے گا کہ کیا کہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا کلام اصل تو قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کو تمام نبیوں کی شریعت، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث پیدا کیا ہے، اور پھر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے مفسر، مبلغ، داعی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو اصل یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں 23 سال میں نبی کی جو حدیثیں محفوظ ہوئی، 27 لاکھ حدیثیں محفوظ ہیں۔ ان 27 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اگر مقررات کو الگ کر دیا جائے، خالی ایک حدیث کو ایک مانا جائے، تو کل 2500 حدیثیں ہیں اس کتاب میں۔ اگر مقررات کو بھی ایک حدیث ضرورت میں کئی جگہ لے آئے، انہیں بھی شمار کریں تو 9000 حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ 2 جلدیں ہیں، ایک یہ ایک اس سے پہلے 9، لیکن مقررات کو اگر حذف کر دیں کل 2500 حدیث۔ 16 سال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو مرتب
6,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب فرمایا، اور آدمی کے پیدا ہونے سے آدمی کے مرنے تک، اور مرنے کے بعد قیامت تک، اور قیامت کے بعد جنت و جہنم تک جتنی ضرورت کی باتیں ہیں وہ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے۔ یہ کتاب بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کتاب کا نام بہت بڑا ہے۔ نام اس کتاب کا الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احادیثہ و سننہ و ایامہ۔ یہ اتنا بڑا نام ہے۔ نام جتنے جس کے ہوں گے اتنے ہی اس میں کمالات ہوں گے۔ اللہ کے نام نام نہیں، ذاتی نام تو صرف ایک نام ہے، اللہ اللہ۔ باقی جتنے نام ہیں وہ سب کمالی صفات ہیں۔ وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، قادر ہے، رازق ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب صفاتی نام ہیں۔ صرف اللہ کا نام ذاتی، جیسے ہم اپنے یہاں بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھ دیں پیدا ہوتے ہی، وہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد جب وہ پڑھ کر کے حافظ بن گیا تو حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو مولوی ہو گیا، مفتی ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، اور کام کرنے لگا تو اس کا وہ نام آ گئے۔ لیکن اصل نام ایک نام ہے ذاتی، اللہ کا اللہ۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ صرف اور صرف اللہ۔ تو لا الہ کا مطلب جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں یہی مطلب ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اب جب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ سے ہماری بات نہیں، ہم دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جواب اسی کلمے میں موجود ہے، محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے قریب گئے ہیں، اللہ کا پیغام لائے ہیں، وہ اس کی بات ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے خالی لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہی مومن نہیں بنے گا جب تک کہ محمد رسول اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ پورا کلمہ توحید ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک تو بہرحال یہ کتاب بخاری شریف کے نام سے موضوع ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث اور یہ آخری حدیث، پہلی حدیث کا تعلق تو پوری دنیا کی زندگی سے ہے، اور اس حدیث کا تعلق آخرت کی زندگی سے۔ یہ خلاصہ ہے، پہلی حدیث اس کا تعلق دنیا کی پوری زندگی سے، اور اس کا تعلق آخرت کی پوری زندگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی زندگی میں کیا کیا باتیں ہیں، وہ پہلی حدیث میں ہیں، اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کی تو انتہا بھی ہے کہ جب تک ہم زندے ہیں، مر گئے تو ختم، اور آخرت کی زندگی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، خالدین فیہا ابد۔ ابد کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی ذات ہے لم یزل، جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کی ذات ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور ہم ازلی تو نہیں ہے، ہماری تو ابتدا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں فلاں وقت میں، لیکن ہماری جو روح ہے یہ ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بدن تو ختم ہو جائے گا لیکن ہماری روح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرتے ہی آدمی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، اس جسم کا ہم کوئی حساب کتاب نہیں، یہ تو مٹی میں ملی اور مٹی بن جاتی ہے، لیکن روح وہ اصل چیز ہے، اور اسی کو بتانا بھی یہاں اس آخری حدیث میں مقصود ہے۔ یہ زندگی جب تک ہم زندہ ہیں تو زندگی ہے، مرنے کے بعد جو ہماری روح ہے اسے اس جسم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی اس دنیا کے بعد کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک نبیوں کی زندگی، ایک شہیدوں کی زندگی، ایک عام مومن کی زندگی، اور ایک غیر ایمان والوں کی زندگی۔
ہر ایک کی بات الگ الگ ہے۔ نبیوں کی زندگی جیسی یہاں دنیا کی زندگی، مرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے ان کے جسم کو مٹی خراب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب جسم باقی، مرنے کے بعد قیامت تک نبی اگر عبادت کرنا چاہے وہ عبادت میں لگے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھائی، سب موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت یونس ابن متیٰ کو اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر اونٹنی پر سوار تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ اس لیے نبی کی زندگی تو کیا ہے، اس کا جسم کہیں بھی ہو۔ بڑی تفصیل ہے حضرت سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھیڑیے نے کہہ دیا تھا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو، میں کوئی چیز نبی اور نبی زادے کو کبھی کھا نہیں سکتی، خراب نہیں کر سکتی۔ نبی اور نبی زادہ جیسا ہوگا، مٹی میں بھی جیسا رکھ دو گے قیامت کے دن ویسے ہوگا۔ یہ تو نبی کی بات۔ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا جسم تو کہیں بھی ہو، اس کی روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کہاں؟ فی حواسل طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت ویأکل وتأکل ما شاءت۔ شہید کی روح کو ایک پرندے کے صورت میں ڈال دیا جاتا ہے، سبز رنگ کا پرندہ، عرش کے نیچے قندیل ہے، وہاں پر وہ رہتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جنت میں جاتے ہیں، کھا کر پھر آ جاتے ہیں۔ یہ شہیدوں کی زندگی۔ عام مومنین ان کی روح ایک صورت جیسی ہماری یہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ